آج سرکاری ہاسپٹل میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں ہے. کسی مریض کو وینٹیلیٹر کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے. تو السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نعمان شفیق ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ناظرین، آج ہم موجود ہیں UC 153 میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ایکس چیئرمین سعید ملک صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام نعمان بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی سر، اللہ کا شکر، کرم دعائیں. بتائیے گا کہ آج ایک پرفتن دور میں مہنگائی جو عروج پہ جا رہی ہے، بجلی کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، پیٹرول کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور آٹے دال چینی کی جو قیمت ہے، اشیاء خرد و نوش، یہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج مہنگائی اتنی عروج پہ چلے گئی ہے؟ جی نعمان بھائی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو اس میں تو یار نعمان، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، سارا دن پبلک میں رہتے ہو. تو خان صاحب نے جو کمٹمنٹس، جو معاہدہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا ہے، وہ ایز عمران خان نہیں کیا. انہوں نے وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے کیا ہے، اور اس کا خمیادہ جو ہے نا وہ ساری قوم کو بھگتنا پڑا. ہم نے، میرے قائدین نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے، اپنا ووٹ بینک خراب کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہم لوگ. تو جہاں تک بات ہے، پچھلا دور آپ نے دیکھا، میاں نواز شریف صاحب کا دور دیکھا آپ نے کہ وہاں پہ چیزوں کی کیا ریٹس چل رہے تھے. اس وقت پیٹرول آلموسٹ 65 روپے تھا، آج 300 سے ابو چل رہا ہے. اس وقت چینی 55 روپے چل رہی تھی، آج 165 سے اوپر چل رہی ہے. گھی اس وقت 100 کچھ کا تھا، آج وہ 600 پلس ہے. ساری صورتحال، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج غریب آدمی انتہائی پس رہا ہے. لیکن یہ سارا خمیادہ خان صاحب کی غلط پالیسیوں سے، غلط کمٹمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اس کی وجہ سے بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں. سر، خان صاحب نے تو غلط معاہدے کیے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئے تقریباً کافی عرصہ ہو چکا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان کے مطابق کام کر کے ابھی تک پاکستان میں جو غربت ہے اور مہنگائی کو کم کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون انڈیپینڈنٹ اس وقت حکومت میں نہیں تھی، کولیشن پارٹنرز تھے، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ بالکل نیک پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم اینڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی ہوئی ہے. آپ پچھلے، یہ میرے پاس بھی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے جو سابقہ حکومت تھی، PTI کی حکومت تھی، ان کے وفاقی وزراء، ان کے وہ حفیظ شیخ صاحب، عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں ان کے دور کی. وہ خود کہہ رہے تھے 320 330 پہ پیٹرول نے جانا ہے، ڈالر اس حد تک جانا ہے، وہ گیا ہے، آج اسی حد تک جا رہا ہے نا. اور یہ ان کے، چونکہ معاہدہ ان کا ہوا تھا، چونکہ ان کے علم میں تھا، یہ ساری باتیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم حکومت سے آؤٹ ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے جتنے وزراء تھے، سارا دن وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی راگ الاپتے تھے کہ جی حکومت جو ہے نا وہ پیٹرول 1000 بھی ہو جائے گا تو ہم دینے کو تیار ہیں. اچھا سعید صاحب، بتائیے گا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملک میں واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کیا لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پاکستان واپس آنے سے مہنگائی، بےروزگاری پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر ڈالر کی قیمت آج 300 پہ ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے آنے پر ڈالر نیچے آئے گا؟ اور یہ اگر آئے گا تو کیا آرٹیفیشل طور پہ آئے گا یا بالکل ٹھیک آئے گا؟ جی مول بھائی، ایسا ہے کہ پچھلے اتوار دیکھ لیں میاں صاحب کے، الحمدللہ اس میں مہنگائی بھی کنٹرول رہی، لا قانونیت بھی کنٹرول رہی، دہشت گردی بھی کنٹرول رہی. اس کی وجہ تھی کہ میاں صاحب ویژن لے کے چلتے ہیں. ان کی سوچ جو ہے وہ پاکستان کو پٹری پہ چلانے والی سوچ ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب آ رہے ہیں. اکتوبر 15 کا میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر مڈ میں مریم صاحبہ کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب ہمارے درمیان ہوں گے 15 اکتوبر کو، اور انشاءاللہ ان کے آنے سے بے شمار مسائل ان کی شخصیت کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں. جتنے آپ کے گرد و نواح میں ممالک ہیں وہ سارے ہی میاں صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. یہ نہیں میں کہتا کہ ایک ہی رات میں سارے چراغ جل جانے ہیں، اس پہ ٹائم لگے گا، محنت لگے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اسی پٹری پہ چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جس پہ وہ چلتا چھوڑ کے گئے تھے.
دیکھیں سر، میاں محمد نواز شریف صاحب 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے دور میں کوئی ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں بنایا جہاں پر وہ اپنا علاج کر سکتے۔ اور آج سرکاری ہاسپٹل میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، اور جو سامان مہیا نہیں کیا جا رہا ڈاکٹرز کو اور میڈیکل کے جو پروفیشن سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں، تو آج بھی کسی مریض کو وینٹیلیٹر کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے کے ساتھ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب ایج کے اس حصے میں تھے اور باقی بیمار بھی تھے، لیکن ان کی اہلیہ کی بیماری کو یہاں پہ مذاق بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا دیکھیں کہ وہ اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے، اس حالت میں چھوڑ کے اپنی بیٹی کو آ کے عدالتوں کا سامنا کیا انہوں نے۔ وہ پاکستان سے بھاگنے کو نہ تو تیار تھے، نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوں گے۔ حالات یہاں پہ آپ دیکھ لیں، وہ پھر آ جائے گا، کنٹمپٹ آف کورٹ موو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جوڈیشری کے خلاف بات کرتے ہیں تو لاڈلے کے ساتھ کیا سلوک چل رہا ہے، میاں صاحب کے ساتھ کیا سلوک تھا، ہمارے اوور آل مسلم لیگ قائدین کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، تو میں خود کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو ابھی نہیں آنا چاہیے۔ میاں صاحب کو یہ سسٹم جب تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو جو ٹائم فریم دیا گیا ہے قیادت کی طرف سے وہ بالکل بہترین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے۔ دوسری بات، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ سرکاری ہسپتالوں کے کیا معاملات تھے، ٹوٹل ایمرجنسی فری تھی، وینٹیلیٹر موجود تھے، وہ خود وزٹ کرتے تھے، ان کی ٹیم وزٹ کرتی تھی، اور جو کام نہیں کرتا تھا اس کو جو ہے نا عبرتناک سزا دی جاتی تھی۔ یہ پچھلا جو دور گزرا 4 سالہ دور پی ٹی آئی حکومت کا تھا، انہوں نے ٹوٹل میڈیسن جو آپ کی ایمرجنسی کی تھی ساری ختم کی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جن کی غریب غربا کا علاج ہو رہا تھا وہ سارے معاملات ختم کر دیے، وہ کس نے کیے تھے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ کو پھر وہی والا پاکستان نظر آئے گا جو میاں نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ سر، آپ کی UC 153 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایسا ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک مثالی یونین کونسل ہے۔ میرا وائس چیئرمین، میرے تمام کونسلرز، میری لیڈیز کونسلر، لیبر کونسلر، یوتھ کونسلر، اقلیت کونسلر، میرے تمام کوآرڈینیٹرز، ہم ایک پیج پہ ہیں الحمدللہ۔ ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی بھی پارٹی کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، یا ٹاؤن کی سطح پہ کوئی فنڈ آتا ہے، میں اپنی تمام ٹیم کو اپنے پاس بلا کے ان سے مشاورت کر کے جہاں پہ ضروری ہوتا ہے ہم وہاں پہ کام کرواتے ہیں، جہاں پہ ضروری نہیں ہوتا ہم کام نہیں کرواتے۔ الحمدللہ میرے دور میں 4 ٹیوبویل ہیں، میری یونین کونسل میں چاروں میرے ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں، میری قیادت کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ 4 ہیں، چاروں الحمدللہ ہم نے لگوائے ہیں۔ کوئی گلی، کوئی محلہ میری یونین کونسل کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم نے کام نہیں کروایا۔ کہیں ہم نے PCC کروائی ہے، کہیں ہم نے سیوریج ڈلوایا، کہیں ہم نے واٹر سپلائی ڈلوایا، کہیں میں نے ایڈیشنل ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ 13-14 ایڈیشنل ٹرانسفارمر اپنی یونین کونسل میں نے لگوائے ہیں، اور الحمدللہ جتنا کام ہم نے اپنی یونین کونسل میں کروایا ہے، میرا نہیں خیال کہ شاید لاہور میں ہوں گی اور بھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہی گرد و نواح میں کوئی ایسی یونین کونسل کہ جتنا کام ہم نے کروایا ہے اتنا کام کسی بھی یونین کونسل میں ہوا ہو۔ ہم صبح سے لے کے شام تک، میں خود بھی اور میری ٹیم بھی علاقے کی خدمت میں جو ہے نا پیش یہاں موجود رہتے ہیں۔ میری 15-20 دن کے بعد یہاں پہ شناختی کارڈ کی گاڑی لگتی ہے، اور اہل علاقہ کی سہولت کے لیے ہم ڈور سٹیپ پہ شناختی کارڈ لوگوں کے بنوا کے دیتے ہیں، بے فارم بنوا کے دیتے ہیں، FRC فارم بنوا کے دیتے ہیں ہم الحمدللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے ایکس چیئرمین سعید ملک صاحب، لاہور سے وائس پریزیڈنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔